وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56 حصہ ششم 2694. آج کے درس کا نمبر، آج کا موضوع آخر بندگی رب ہی کیوں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا نہیں کیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. سامعین کرام، اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ آیت ہمارے ذہن کے دریچے کھولنے کے لیے کافی ہے. قرآن ایک نور ہے، روشنی ہے، لیکن جو اس کا طالب نہیں ہے اس کے لیے پھر یہ اندھیرا ہے. یہ بات بھی نوٹ کریں. دیکھیں، قرآن میں ایک آیت ہے، یُضِلُّ بِهِ کثیرم وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. ہم تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. آپ عام طور پہ دیکھ لیں، قرآن فہمی جو ہے ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. دیکھیں، ہمارے بارے میں تو بالکل واضح ہے ہم دنیا کے دل دادا ہیں. اس کے بارے میں ہم سمجھتے بھی ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں. کہیں بھی کوئی فائدے کی بات ہو، کوئی اچھا کاروبار، کوئی فائدے والا، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ میں رال پانی جمع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ہم دنیا کے طلبگار ہیں، محض دنیا کے طلبگار ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری حالت بیان کی ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں. اس وقت بھی دیکھیں، مسلم اور مجرم، قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہم مسلم اور مجرم اس کا ایک سا حال ہوگا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟
دیکھیں مسلم یا مجرم یا دنیا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں جو بھی بات کر رہا ہوں عام طور پہ آپ دیکھ لیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. قرآن کو ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن ہمارے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا. روایتی طور پہ میں اپنے شیخ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، تو ان کا کام ہی قرآن کو پہنچانا تھا. بہت سے لوگ سالوں تک ان کے درس میں بیٹھتے اور کچھ ان کو ملتا نہیں تھا، کیونکہ وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے. تو محض قرآن کو سن لینا الگ بات ہے، اور قرآن کو اپنے لیے سمجھنا وہ الگ مسئلہ ہے. دیکھیں دنیا ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہوں کہ اگر کوئی طالب دنیا بن گیا، اس کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. جیسا کہ میں نے بھی آیت مبارکہ پڑھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض طالب دنیا ہیں، بعض طالب مولا ہیں. آخرت کیا ہے؟ مولا. تو ہم طالبان دنیا ہیں، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آج قرآن میں ہمارے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہے گی سوائے اس کے. آپ دیکھ لیں عام کہ تلاوت، ناظرہ، بعض والدین بڑے حساس ہوتے ہیں، پیسے دے کر اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، پڑھواتے ہیں. پھر جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر سے ایک تقریب منعقد کر کے کام ختم ہو جاتا ہے. قرآن کے لیے ایک تقریب، پلاؤ زردہ قاری صاحب کے لیے جوڑے، بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے. والدین خود بھی قرآن نہیں پڑھتے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انسان اندھیرے میں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھجوایا روح کو، تو یہ دنیا 400 تاریکیاں ہیں. اس بات کو تھوڑا سا آپ غور کیجئے. روح، اس کا مادہ تخلیق تو نور ہے، قل الروح من امر ربی. لیکن جب یہ دنیا میں میٹیریل میں، جسم میں، مادے میں، عالم مادیات میں آ جاتی ہے، تو یہ تو سب پردہ ہے. یہ تو پردہ ہے، ہمیں ظاہر ہے، اسباب ہیں، مٹی ہے. ہماری عقل بھی مٹی سے بنی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو حواس خمسہ ہیں اس سے بڑھ کے عقل کام ہی نہیں کرتی. تو حواس خمسہ تو تاریکی ہے، وہ تو مٹی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. جو 5 سینسز ہیں تو وہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے ماورا عقل کام نہیں کرتی. ہماری حیثیت اور حقیقت تو اس سے ماورا ہے. ساری زندگی ہم ظاہر کے دھوکے میں گزار دیتے ہیں. در حقیقت ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، یعنی اپنی حقیقت سے ہم آگاہ نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے. اپنی حقیقت پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے. ہم سب ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں. آپ اپنی تڑپ دیکھیں، پاگل ہو رہے ہیں ہم دنیا کے لیے اور دنیا والوں کے لیے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نا، جو قرآن میں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اس کے لیے ہم پاگل ہو رہے ہیں. بعض اوقات لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. ویسے ایک بات کرو، تو یہ ہے ہمارے ساتھ. بعض لوگ پیسے کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. حرام حلال کا تو خیال نہیں ہے. آج عام طور پہ آپ دیکھ لیں، حرام حلال کی کوئی تمیز تو نہیں ہے.
اور ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو مسئلہ جو ہے وہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہر ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ دیکھیں، اس تھوڑا سا رک جائیں، اس بات پہ غور کیجئے۔ اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات کتنی اہمیت رکھتے ہیں آپ کے لیے؟ اس کے جواب میں دیتا ہوں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کھلم کھلا دیکھیں، قرآن ایک تو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں قرآن میں ہے کیا، قرآن چاہتا ہے، قرآن آیا کیوں ہے، وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، یعنی حقیقی طور پہ نہیں معلوم، اور اس کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ عام ہو خاص ہو، وزیر اعظم ہو ملک کا، یا ایک دیہڑی دار مزدور ہے، اس کو قرآن سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دیہڑی دار کو اپنی دیہڑی سے غرض ہے، وزیر اعظم کو اپنی کرسی عزیز ہے۔ ایک عام بات کروں سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح اس کے مابین، یعنی دیہڑی دار مزدور سے لے کر وزیر اعظم کی کرسی تک، سب ان کی ساری پریشانی ظاہر کے لیے ہے۔ آپ بتا دیں مجھے، اگر بات اس کے خلاف ہے تو مجھے آپ کہیں کہ بھئی تم تو جھوٹ بول رہے ہو، ہم سب کی پریشانی تو آخرت ہے، ہم تو اللہ کے لیے، اللہ کے طالب ہیں، آخرت ترجیح ہے ہماری منزل تو اللہ ہے، ہم تو اللہ کے راستے پر ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو دنیا کے بندے نہیں ہیں، نفس و شیطان کو ہم نے دور ہٹا دیا ہے، اس کی مرضی پر نہیں چل رہے، ہم تو اللہ کی اطاعت گزار بندے ہیں۔ یہ باتیں آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے۔ دیکھیں، ایک عام بات ہے کہ دین کو ہم نے چند کاموں تک محدود رکھ دیا ہے، بس یہ ایک عام بات ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین ہے۔ تسبیحات، کاؤنٹر ہاتھ میں باندھ دیا، گٹھلیاں پھیرنی کمر میں، چلو آیت کریمہ پڑھو، یہ کرو، درود شریف پڑھو، روایات ہیں سارے۔ اصل تو اطاعت ہے، اصل تو سر جھکانا ہے، لیعبدون، اصل کام تو بندگی ہے۔ دیکھیں یہ آیت، اس کو آپ محسوس کریں نا، کام کیا کرنا ہے؟ معراج، انسان کی معراج بندگی میں ہے۔ ہم بندگی نفس کی تو کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہ حقیقی طور پہ، یعنی آپ دیکھ لیں، بازار میں چل پھر لیں، گھروں کی حالت دیکھ لیں، بازار میں، گھروں میں بس گھریلو جیسا ماحول ہے، ساس، سسر، بہو، نند، دیورانی، جٹھانی، شوہر، بچے، بس یہ گھریلو ایک ماحول ہے۔ کل کیا پکے گا، نئی نئی ترکیبیں دیکھ رہے ہیں، اور پیسے ہیں، نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں، ضرورت سے زائد بن رہی ہیں، کچھ پھک جاتی ہیں، کچھ کھا لی جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ آپ کھانا پینا نہ کریں، لیکن توجہ اس طرف ہے، کل کیا پکے گا، پرسوں کیا پکے گا، جمعے کے دن بریانی بنے گی۔ ویسے ایک بات کروں، یہ سب کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے، لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے بندے ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم طالب دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں تو بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے ارادت مند ہیں۔ دیکھیں قرآن میں ایک جگہ اور آیت بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں، اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔
کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں، دنیا چاہتے ہیں۔ یہ آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ 4 کیٹیگریز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، علماء حضرات جانتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، پہلی کیٹیگری اللہ کہ جو صرف طالب دنیا ہے، اور یہ آج کا مسلمان ہے۔ دین سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے حقیقی طور پہ، رسمی طور پہ ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تسبیحات پھیر لو، ادھر کر لو ادھر کر لو، بس سیر سپاٹے کو چلے جاؤ عمرے پہ۔ اللہ سے ہمارا کوئی رابطہ، رسول سے ہمارا کوئی، ہم رسول کے راستے پر نہیں ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے اس میں کوئی نمونہ نہیں ہے، ہم اللہ کے طالب بھی نہیں ہیں نا۔ دیکھیں اللہ نے جو فرمایا نا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کس کے لیے نمونہ ہے؟ جو اللہ کا طالب ہو، یرجو اللہ، اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہو، اور اللہ کی یاد میں محو ہو، اس کے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ، دیکھیں آیات خود ہی بول رہی ہے، جو طالب دنیا ہے ان کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ آج ہمارے لیے رسول کی ذات میں کوئی عملی نمونہ نہیں ہے، ہم رسول کو فالو نہیں کر رہے، ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بیوی اور شوہر کو دیکھ لیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مرضی کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کر رہے ہیں، اور وہ انا پرستی ہے، ساری نفس پرستی ہے۔ دیکھیں ہر بات میں یعنی ہر بات کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی بھی۔ لمن کان یرجو اللہ، سوچے تو جو اللہ کا امیدوار ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا، اور ملاقات کا وعدہ تو سچا ہے، تو ہم تو نہیں ہیں۔ اچھا بہرحال وہ آیت میں پڑھ رہا تھا کہ جو طالب دنیا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ہماری تو امیدیں ہیں، ہماری تو جو بھی امیدیں ہیں وہ سطحی ہیں، سطحی برائے نام۔ ہاں جی ہوگا، شفاعت ہو جائے گی، بخشش ہوگی، ہم تو مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے، ہم تو بخشی بخشائی امت ہے، منبر پہ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے۔ تو اچھا پھر دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ ربنا آتنا ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یعنی یہ بھی لوگ طالب دنیا نہیں ہے، طالب آخرت ہے۔ لیکن طالب آخرت کی 2 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک تو پہلی کہ جو طالب دنیا ہیں ان کی بھی 2 کیٹیگریاں ہیں، جو طالب آخرت ہیں ان کی بھی 2 کیٹیگری، جو کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ایسے اچھے اعمال کی توفیق دے۔ لیکن دنیا میں حسنہ کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے صحیح مطلب بیان، دنیا میں حسنہ ہم تو سمجھتے ہیں پیسے دے، یہ دے کاروبار عہدہ دے، یہ دے، یہ نہیں ہے حسنہ۔ اچھے اعمال کی توفیق یہ دنیا میں حسنہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور آخرت میں پھر کامیابی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو یہ کریں گے ان کے لیے وہ ہوگا جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ پھر تیسری کیٹیگری جو ہے دنیا دار کی، وہ منافق کی ہے، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ہے بہت مخلص لوگوں کی، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا بھی اظہار فرما رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
واللہ رؤوف بالعباد۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ بات سوچیں کہ آخر کیوں ہم دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے، ہم خالص اللہ کی بندگی اختیار کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہر جگہ اپنی ٹھونگیں مارتے رہتے ہیں، ہر کام میں، ہر دین تو جو دین ہے اس وقت کے مسلمان کا، وہ دین کے تابع نہیں ہے، دین کو اس نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا۔ میں تو جی نماز بھی پڑھوں گا لیکن سگریٹ بھی پیوں گا، مثال کے طور پہ، ورنہ یہ بات نہیں ہے۔ اصل تو وہ رخ ہے جو آپ کا دنیا کی طرف ہے، دنیا کی طرف رخ کر دین کا جو بھی آپ کام کریں گے وہ مردود ہوگا۔ یہ ایک بات آپ کو میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ دنیا اگر آپ کو محبوب، آپ کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اب جو دین آپ کریں گے وہ ضائع ہے سب کچھ، کیونکہ آپ نے تو دنیا میں رہنے کی نیت ہی دنیا کو بنا لیا۔ منکم من یرید الدنیا میں آپ شامل ہو گئے، دنیا کے ارادت مند ہو گئے۔ اور یہ تو میں چیلنج کے طور پہ آج کا مسلمان طالب دنیا ہے، یہ نہ اپنی حقیقت کو جانتا ہے، نمبر ایک، نہ جاننا چاہتا ہے، یہ دنیا کا طالب ہے، آخرت پر اس کا یقین صفر ہے، نہیں مانتا، یہ بالکل نہیں مانتا، آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ جب آخرت سے انکار ہو گیا تو دین کی ہر ضرورت سے آپ کا انکار ہے عملی طور پہ۔ اب رسول کا اسوہ آپ کے لیے اس میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں نا، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ خیر نہیں جاتا، چھوڑ دیں۔ بس صرف ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آخر اس آیت کے ہم مصداق کیوں نہیں ہیں؟ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ تو واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا، بھائی ایک ہی کام ہے تم نے کرنا ہے، اور وہ ہے بندگی کا۔ بندگی کرو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے، سیدھے راستے پر چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے، نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ انک علی صراط مستقیم۔ دیکھیں ہر جگہ دلائل موجود ہیں، یہ تو ہماری سمجھ نہیں ہوتی، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں تو آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں، منزل اللہ ہے، ضرورت ہے عبادت۔ کام کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ایک کام ہوتا ہے، ایک اس کا حاصل ہوتا ہے۔ ایک مکان آپ بنا رہے ہیں تو اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کا مٹیریل اور نقشہ بنوائیں، مٹیریل لائیں اور مزدوروں کو، یہ کام آپ کے کرنا ہے، اس کے بغیر مکان نہیں بنے گا۔ یہ کام کر لیں تو مکان بن جائے گا۔ کھانا پکانا ہے، گروسری لے آئیں، دال ساگ جو بھی پکانا ہے لے آئیں، کریں۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے سامنے سر جھکانا ہوگا، زندگی اس کے لیے خاص کرنی ہوگی، زندگی بندگی میں گزارنی ہوگی۔ شیخ سعدی نے بڑا اچھا بند باندھا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج کل کے حساب سے بڑا موضوع ہے اس شیخ سعدی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو قرآن کی کہ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی نہ ہو تو یہ شرمندگی ہے۔
اس وقت آج کا مسلمان شرمندہ ہے. شرمندہ کیا ہے؟ ہر فتویٰ اس پہ لگتا ہے. کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. کون سا فتویٰ ہے؟ دیکھیں، نیت اگر آپ کی خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی، ہر فتویٰ آپ پہ لگے گا. آپ انکار بھی کریں گے. کافر کیا؟ انکار کرنے والا حق سے، ہم نے کیا بھائی. مشرک کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانیں گے، ہم تو نفس کے بندے ہیں. منافق کیا؟ جو کہیں گے وہ کہتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. منافق. ظالم کیا؟ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. فاسق کیا؟ نافرمان. کون سا فتویٰ ہے جو آپ پر نہیں لگے گا؟ جب آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کے بندے بنے، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، نفس کی پوجا چھوڑ دیں. بندگی آسان ہے. جس کی نیت ٹھیک ہو، جو اللہ کو چاہتا ہو، اس کے لیے بندگی بہت آسان ہے. لیکن دیکھیں، آج بندگی ہمارے لیے ناممکن ہے. 100 باتیں ہیں، پھر کیسے کریں، کیا کریں، وہ کریں، یہ سب بہانے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو شیطان آپ کے دل میں مطلب شیطان کیا؟ دنیا، وہ آپ کو رکاوٹ بن جائے. دنیا رکاوٹ بنے گی. آخرت کے طلبگار ہیں تو ہر رکاوٹ کو آپ پار کر لیں گے. دیکھیں، نفس کا کام کیا ہے؟ رکاوٹ ڈالنا. ان النفس لامارۃ بالسوء. شیطان کا کام کیا ہے؟ لاقعدن عند صراطک المستقیم. لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی. ہر رکاوٹ یہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اس سے آپ کی رفتار تیز ہوگی، اس سے آپ کے دل پر سفید داغ لگیں گے. مضمون طویل ہے لیکن میں ابھی تفصیل نہیں کر سکتا. رکاوٹیں جتنی بھی آپ عبور کرتے ہیں، جتنے بھی فتنوں کو آپ رد کرتے ہیں، نفس کی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں، آپ کے دل نورانی ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر سپیڈ آپ کی مرضی پر ہے. کتنی جلدی آپ اللہ کے دربار میں پہنچنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی خواہش پر ہے. اللہ کے ہاں تو بڑا رسپانس ہے. حدیث قدسی ہے نا، بندہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ آ جاتا ہوں. وہ ایک ہاتھ آتا ہے میرے پاس، میں 2 ہاتھ. تقربت الیہ بعن. اور اگر آپ چل کے جائیں وہ دوڑ کے آئے گا. بہت رسپانس ہے. بات تو ساری نیت کی ہے. ہماری نیت ہو گئی ہے دنیا کی. بہت بڑی، یعنی جو کچھ بھی ہے بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں. آخرت کو ہم نے بیچ دیا ہے دنیا کے مفاد کے عوض. دیکھیں، ہماری سوچیں ساری دنیا کے لیے ہیں، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. بس بات ختم ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم